بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والے مردوں کے ساتھ اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ جنتوں کا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ایمان والے اور ایمان والیاں ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں اور ایمان والیوں کے ساتھ پاکیزہ رہائش گاہوں کا، جنت عدن میں۔ اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نتیجہ اور جزا ہے اس آیت کا جو کہ گزشتہ نشستوں میں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے متعلق کچھ ان کی ذمہ داریاں، کچھ ان کے فرائض اور کچھ ان پر احکام ارشاد فرمائے تھے۔ مثلاً کہ ایمان والے ایمان والوں کے لیے ایمانی معاملات میں مددگار ہوتے ہیں، نیکی کا حکم جاری کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنی باقی زندگی میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں تک ذمہ داریاں تھیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائیں۔ اس کے فوراً بعد پہلی جزا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان پر رحمت فرمائے گا۔ نمازی بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے وجود میں جگہ دینے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور حتی الامکان رسول اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ جانے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ دعاؤں سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے، لیکن قرآن حکیم نے جو وعدہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری پر اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور سین سیرحمہم اللہ، یہ سین اہل علم جانتے ہیں کہ جب کوئی کام عنقریب ہونے والا ہو، اب زیادہ فاصلے نہ رہیں، زیادہ دوریاں نہ رہیں، منزل سے زیادہ بعد نہ رہے، تو اس موقع پر لفظ سین کا استعمال کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری زبان میں کسی کام کو بیان کرنا ہو عن قریب تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی، یہ جلدی جلدی یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں
اس جلدی جلدی کے لیے سین استعمال ہوتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا، جلدی جلدی، بس جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت پائیں گے. اس کے بعد جو آیت میں نے آج آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ الفاظ ہی بڑے دل کو تسکین دینے والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کی شان قرآن حکیم میں آپ پڑھ چکے ہو. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑتا. یہ وعدے کا توڑنا یہ نقص اور عیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے. ایمان کھل جاتا ہے، طبیعت میں گلابوں کی سی مہک آ جاتی ہے، انسانی روح وہ وارفتگی میں داخل ہو جاتی ہے جب وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر تم یوں بن کر رہو گے جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا، تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ میرا وعدہ جنت تمہاری، اور دوسری بات یہ ہے میرا وعدہ کہ میں جنت میں بھی پھر تمہیں پاکیزہ گھر دوں گا. آج کی میری گفتگو اسی لفظ پر ہے. یہ جو مساکن طیبتن، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں پاکیزہ گھر تیار کیے ہیں، اور یہ ان کو دینے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پاکیزہ گھروں کی شان کیا ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً کی تفسیر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی ہے. حضور ہی کے ٹھنڈے ٹھنڈے اور میٹھے میٹھے الفاظ میں ہم یہ تفسیر آج جاننا چاہیں گے. میں اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں لاؤں گا اسے ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اور حدیث نقل کس نے کی، روایت کس نے فرمائی؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی تھی حضرت عمران بن حسین نے. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا تھا کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ نے پاکیزہ گھروں کا وعدہ فرمایا ہے ایمان والے مردوں کے ساتھ اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ. تو اب میں اس سوچ میں تھا کہ یہ پاکیزہ گھر جنت میں کیا ہیں، کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے. تو عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں چلا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. چونکہ حضور رحمت عالم کی حدیثیں بہت زیادہ بیان فرمائیں، بلکہ صحابہ کی دنیا میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلا گیا رضی اللہ عنہ، اور جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً پر رسول پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. میں آج آپ سے اس جملے کی تفسیر جاننے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں نے ایمان والوں کو پاکیزہ گھر دینے ہیں، مساکن طیبتن، تو اس کی تفسیر میں رسول اللہ کا کوئی قول اور ارشاد مجھے آپ سنائیے. اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا سقطت علی الخبیر، سقطت علی الخبیر، جس کا معنی یہ تھا کہ آنے والے تو بڑے پرفیکٹ بندے کے پاس آیا ہے. یعنی مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا بتایا ہے، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت کے گھروں کی شان کیا ہوگی. یہ کہنے کے بعد آپ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ جس دن رسول اللہ نے یہ آیت ہمیں سنائی تھی تو ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ جنت کے گھر کیسے ہوں گے.
ہمارے گھروں کو تو چھوڑیے نا، یہ جتنے بھی ڈیکوریٹڈ ہو جائیں یہ تو پھر ادھر ہی کے گھر ہیں نا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ہمارے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم جانیں کہ جنت کے گھر کیسے ہیں۔ سألنا عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس موقع پر ہم نے سوال کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ سوال کا سلسلہ بڑھتے 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 رسول اللہ کی ذات اطہر تک آ پہنچا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے جنت کے گھروں کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ قصر من لؤلؤۃ، کہ ایک جنتی کو اللہ رب العالمین ایک محل عطا فرمائے گا۔ اچھا اتنا جان لیجئے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی تو نہیں ہے، اچھا کسی کان نے سنا بھی نہیں۔ اب رسول اللہ کی بات سننے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب میں کہوں گا تم سنو گے تو صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سننے کے باوجود تمہارے دل میں اس کی تصویر نہیں آ سکتی ہے۔ یعنی یہ اتنی عظیم الشان اور اتنی نعمتوں والی جنت اللہ نے تیار کی ہے کہ تم سنو گے بھی نہ تو پھر بھی دل میں وہ کمال درجے کی تصویر نہیں بن سکتی ہے۔ یہ جملہ بتانے سے غرض آقا حضور پاک کی یہ تھی، یہ انسانی طبیعت ہے، جب بھی وہ کوئی کلام سنتا ہے، کوئی سٹوری کوئی کہانی وہ سنتا ہے تو الفاظ وہ کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن اندر ہی اندر ایک خیالی تصویر، ایک پلان اور ایک منصوبہ، ایک فلم وہ تیار کر رہا ہوتا ہے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جنت کی بات میں تمہیں کہنے لگا ہوں، لیکن کہنے کے باوجود وہ اتنی ایسی ہے یہ تمہارے دل میں پوری بات آ نہیں سکتی ہے، بس ایک خیال سا ہوگا، ایک تصور سا ہوگا جو تمہیں ہلکا سا احساس بتائے گا۔ اب جو میں نے کہا بلکہ جو رسول اللہ نے فرمایا، اس کلام کی صداقت ہم حدیث کے اگلے الفاظ میں جاننا چاہیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک جنتی کو اب اللہ تعالیٰ کی نوازش بیان ہونے لگی ہے، جنتی گھر بیان ہونے لگا ہے۔ فرمایا قصر من لؤلؤۃ، اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو ایک محل عطا فرمائے گا جو ایک موتی ہی سے بنا ہوگا۔ اب یہ سوچنا کہ ایک ہی موتی ہے اور وہ موتی بہت بڑا سارا ہے، میں یہاں حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے، ایک دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا اتنے بڑے موتی سے جب محل تعمیر کیا جائے گا تو کہیں سے بھی وہ موتی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہوگا، کہیں سے بھی وہ موتی پھٹا ہوا تو نہیں ہوگا۔ بھائی دیکھو ہم گھر بناتے ہیں تو کہیں اینٹ توڑنی پڑتی ہے، کہیں جوڑنی پڑتی ہے، کہیں لگانی پڑتی ہے، کہیں اکھاڑنی پڑتی ہے، لیکن وہ ایسا جیسے کسی سانچے میں ڈھلا ہوا ہو کہ وہ اس کی ہر دیوار دوسری سے جڑی ہوگی، لیکن تم یوں محسوس نہیں کرو گے کہ موتی میں دراڑ آ چکی ہے یا وہ موتی وہ ٹوٹ چکا ہے یا وہ پھٹ چکا ہے۔ جب میں نے ابھی تک موتی کہا نا تو وہ تصویر ذہن میں وہ آ رہی ہے کہ چھوٹا سا ایک موتی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا جو ایسے ہیں وہ تسبیحوں کے اندر منکوں کی صورت میں ہم نے ذرا زیادہ بڑے موتی دیکھ لیے ہوں گے، لیکن جس موتی کی بات رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پہلی شان کیا ہوگی؟ موتی سے بنا ہوا ایک محل ہے۔ فرمایا کہ فی ذلک القصر 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، حضور نے فرمایا کہ اس ایک موتی کے اندر یہ سرخ یاقوت سے بنے ہوئے 70 دار ہوں گے اور 70 گھر ہوں گے۔ ابھی آپ نے دار سنا، میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا کہ دار کہتے کسے ہیں، لیکن ذرا تصور لائیے نا، یہ ہر بار میں آپ کو لے کر پیچھے آؤں گا تاکہ جنت کے ایک گھر کی شان اور صفت آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ جان سکیں۔ ایک بڑا سارا موتی، اس کے اندر 70 گھر، اور پھر فرمایا حضور نے کہ فی کل دار 70 بیتا من زمردۃ خضراء، حضور نے فرمایا پھر ہر گھر میں 70 بیت ہوں گے، اور وہ 70 بیت وہ سبز رنگ کے زمرد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ تصویر ذہن میں ساتھ ساتھ لاتے جائیے گا، ریویژن کرتے جائیے گا۔ موتی کا گھر، اس میں سرخ رنگ کے 70 بڑے گھر، ہر گھر میں 70 چھوٹے بیت۔ ہمیں رکنا ہے، جاننا ہے یہ بیت کیا ہوتا ہے اور یہ دار کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں چند موقعوں پر بتا چکا ہوں، لیکن آج میرے عنوان کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے تو پھر اس کی وضاحت میں کیے دیتا ہوں۔ یاد رہے کہ دار
ایسے گھر کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ایک چار دیواری ہو، پھر جس میں صحن ہو، پھر جس میں کچن ہو، پھر جس میں باتھ ہو، پھر جس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں، پھر جس میں برآمدہ ہو، یہ ساری چیزیں مل جائیں، اس مجموعے کو عربی زبان میں دار کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے کہا کہ اس میں باتھ بھی ہوں، کچن بھی ہوں، کمرے بھی ہوں، تو وہ جو کمرے ہوتے ہیں خاص کر کے جن میں ہم جا کر رات گزارتے ہیں، ایک شخص ایک وقت میں ایک رات میں ایک ہی کمرہ استعمال کر سکتا ہے، وہ جا کر سوئے گا تو پھر صبح اٹھے گا، تو وہ جو خاص کمرہ ہوتا ہے رات گزارنے کے لیے اسے عربی زبان میں بیت کہا جاتا ہے۔ اب تصویر ذہن میں لائیے، 70 ایک موتی کا بنا ہوا محل ہے، پھر اس میں سرخ یاقوت کے بنے ہوئے 70 بڑے دار ہیں، یعنی 70 بڑے بڑے گھر ہیں۔ سمجھنے کے لیے کہو کہ اس میں 70 بڑے پھر بنگلے ہیں، پھر ہر بنگلے کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ 70 کمرے ہیں۔ اب یہ بات کچھ ذہن میں تصویر سی بنتی چلی آ رہی ہے۔ پھر وہ جو ایک کمرہ ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تمہارے بیڈ روم میں جو ہمارے ہاں بنتے ہیں اس میں کتنی چارپائیاں لگا لیتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 4۔ کسی دیہات میں چلے جاؤ تو ان کے گھر ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں تو 6 چارپائیاں، 8 چارپائیاں۔ میری معلومات میں 8 چارپائیوں سے بڑا کمرہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا چودھری ہو، اس کے ہاں مہمان خانہ ہو تو شاید اس نے کوئی 10 بیڈ روم والا کمرہ بھی اس نے تیار کیا ہوا ہو۔ تو میں کہوں گا یہ مسجد کا حال، اس میں کھلی ڈلی 8 یا 10 چارپائیاں آ جاتی ہیں، لیکن جو جنت کے گھروں میں سے ایک کمرے کی وسعت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا فی کل بیت 70 سریرن، کہ وہاں کے ہر کمرے میں اللہ نے 70 بیڈ لگائے ہوئے ہوں گے، 70 تخت بچھے ہوئے ہوں گے۔ ابھی بھی وہ آہستہ آہستہ یہ تصویر ذہن سے آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب ایک کمرہ اس میں 70 چارپائیاں ہوں تو یہ جنت کا کمرہ ہے، کوئی یہاں کا تو نہیں ہے کہ 70 چارپائیاں ہوں تو رش ڈل جائے اور گزرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی سننا، وہ جو ایک چارپائی ہے اور وہ جو ایک تخت ہے، وہ جو ایک کمرے میں 70 تخت لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو تخت ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کل سریر 70 فراشا من کل لون۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو ایک تخت ہے، ایک بیڈ، وہاں اتنا بڑا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر 70 رنگ کی مختلف بیڈ شیٹیں بچھائی ہوئی ہوں گی، 70 رنگ کے مختلف وہاں بستر لگے ہوئے ہوں گے۔ پہلے تو یہ 70 رنگ ڈھونڈ کر لاؤ نا، یہ 70 رنگ ہم کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاکستان میں، ہماری دنیا میں جو رنگوں کی تعداد بنتی ہے وہ گن بھی لو تو وہ 70 تک نہیں پہنچتی ہے، تو پھر یہ 70 جنت کے رنگ ہیں۔ یہاں تک تصویر میں جو بیان کر چکا، اب یہ ذہنوں سے فارغ ہو چکی ہے کہ ایک موتی کا بڑا ہوا محل ہے، پھر اس کے اندر 70 بڑے گھر ہیں، پھر ہر گھر کے اندر 70 کمرے ہیں، پھر ہر کمرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 70 بیڈ لگے ہوئے ہیں، پھر ہر بیڈ اتنا بڑا ہے کہ اس پر 70 رنگوں کے اللہ رب العالمین نے بستر بچھائے ہوئے ہیں۔ علی کل فراش امرأۃ من الحور العین۔ اب حضور نے فرمایا کہ وہ جو 70 بستر، 70 بیڈ ایک ایک کمرے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہر کمرے کے ہر بیڈ پر اللہ تعالیٰ نے ایک حور بٹھائی ہوئی ہوگی تمہارے لیے۔ فی کل بیت 70 مائدہ۔ میں نے پہلے کہا کہ 70 بیڈ لگ جائیں تو رش نہیں پڑ جائے گا، ذرا وسعت کا اندازہ اور کیجئے۔ اب جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ جانتے ہو کہ اگر ہمارا بیڈ بڑا ہو ہم ادھر ہی وہ دسترخوان سجا لیتے ہیں اور ادھر ہی وہ 2 4 8 چیزیں رکھ کر کے تو کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک بیڈ پر وہ جو کھانے تمہارے سامنے لگائے جائیں گے ان کھانوں کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فی کل بیت 70 مائدۃ، کہ ایک ایک بیڈ پر وہ جو اتنا بڑا تھا نا اس پر 70 دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور پھر ہر دسترخوان کی شان کیا ہوگی؟ فی کل مائدۃ 70 لونا من کل طعام۔ ہر دسترخوان پر پھر 70 قسموں کے کھانے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بات ذہن سے نکل چکی ہے، وہ جو تھوڑی سی تصویر دل بنا رہا تھا وہ دل اب پیچھے رہ چکا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے، یہ میں عیدگاہ مسجد میں وہ حدیث سنا چکا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک کھانے کی شان یہ ہے کہ اس میں
ایک لقمہ اگر تم اٹھاؤ گے، ہم اگر گوشت پکائیں تو گوشت ہی کا ذائقہ پاتے ہیں، ہم دال اگر کھائیں تو اس لقمے میں دال ہی کا ذائقہ پاتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی کسی ہوٹل پر چلے جاؤ تو وہ ساتھ تھوڑا کچھ سالن لگایا، ساتھ تھوڑی سی چٹنی لگائی، تو ملا کر ذرا دو کچھ ذائقے ہمارے پاس بن جاتے ہیں۔ وہ دہی کا ذائقہ تھوڑا سا الگ محسوس ہوتا ہے، سالن کا ذائقہ ذرا الگ محسوس ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دو ذائقے ہم ادھر محسوس کر لیتے ہیں، کوئی بہت ہوگا تو کھٹ مٹی سی چیز ہو تو تین ذائقے محسوس کر لیتے ہیں۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے ایک کھانے کی شان یہ ہے کہ اس کے ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 70 ذائقے عطا فرمائے گا، اور وہ ہر ذائقہ تم باقاعدہ محسوس کرو گے۔ ابھی اس سے بھی حیرت ناک بات یہ ہے، کھانا وہی جس کے ایک لقمے میں 70 ذائقے محسوس ہوئے، حضور نے فرمایا جب اسی کھانے سے جب تم اگلا نوالا اٹھاؤ گے تو اس اگلے نوالے میں 70 مزید اگلے ذائقے تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، پھر اسی کھانے سے جب تم تیسرا نوالا اٹھاؤ گے تو اللہ اس تیسرے نوالے میں پھر تمہیں مزید نئے 70 ذائقے عطا فرمائے گا۔ یہ تو ابھی ایک کھانا چل رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جنت میں ایک کھانا کھا کر تو ہم سیر ہو جائیں گے۔ میاں وہاں اگر ایک بہت ہی کھلا سا لفظ بولنا چاہوں نا تو مکمل عیاشی ہے، یا اگر پنجابی کا لفظ بولنا چاہوں تو میں کہوں گا جنت مکمل چسکے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کرم نوازیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب 70 دسترخوان، پھر ہر دسترخوان پر 70 کھانے، اب ایک کھانا تم نے شروع کیا، ہر نوالے پر 70 ذائقے تم محسوس کر رہے ہو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو اس حدیث میں آخری جملہ ارشاد فرمایا وہ میں کہنا چاہوں گا، ابھی میں وہاں پہنچا نہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا، حضور نے فرمایا کہ یعطا المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك كله، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ ایک کھانا کھا کر تو رج جاؤ گے، سیر ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے نا تمہارے لیے، تمہیں اتنی قوت بھی عطا فرمائے گا کہ تم ہر دن یہ سارا استعمال بھی کر سکو گے۔ یہ اتنا زیادہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کتنا زیادہ ہے۔ صرف کھانے کی دنیا کی بات ہی نہیں ہے، جو کچھ میں نے ابھی تک بیان کر دیا، تمہارے 70 گھر، ہر گھر میں 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 بیڈ، ہر بیڈ پر ایک حور، یہ بھی تو ساتھ ہی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اتنی قوتیں بھی عطا فرمائے گا کہ تم ہر دن میں یہ سب، یہ خواتین، یہ حوریں اور یہ کھانے جتنا میں نے کہا ہے، یہ سب اللہ تمہیں استعمال کرنے کی الگ سے قوت بھی عطا فرمائے گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب وہ جو ایک جملہ درمیان میں حدیث پاک کا رہ گیا میں وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ بعض اوقات کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہو تو پانی کا جگ ذرا تمہارے وہ پرلی طرف پڑا ہوا ہے، تمہیں کسی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ذرا پانی ڈال کر دینا۔ تو جنت میں رسول اللہ نے 2 نظام ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک نظام تو یہاں ارشاد فرمایا اس حدیث میں، اور دوسرا نظام ایک دوسری حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ مثلا ایک نظام یہاں جو ہے فی کل بیت 70 وصیفا ووصیفۃ، کہ ہر کمرے میں 70 لڑکے اور 70 لڑکیاں آل ٹائم موجود رہیں گی، تمہارے حکم کا اشارہ پاتے ہی جو تم نے کہا ہوگا وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث میں ہم نے کیا پایا کہ نوکر ہوں گے، خادم ہوں گے، ایک کے کمرے میں 70 ہوں گے۔ اب 70 بیڈ، پھر 70 دسترخوان، 70 نوکر، یہ نہیں سمجھ کے اب یہ نظام کتنا کو وسیع ہو چکا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو جنت کا نقشہ رسول پاک علیہ السلام نے کھینچا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو یہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر اور یہ شراب طہور کی نہر، یہ بڑی نہروں میں سے ہر گھر کے لیے چھوٹی نہریں تیار ہو کر کے تو پہنچا دی جائیں گی۔ پھر نہروں کے کناروں پر برتن سجے ہوئے ہوں گے، پیالے جو جن میں تم وہ شراب یا دودھ یا شہد پینا چاہو گے۔ اب یہاں جو حضور نے کلام کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا جب تم چاہو گے میں شراب پیوں، جب تم چاہو گے میں دودھ پیوں، تو تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا، تمہیں پیالہ تھامنا نہیں پڑے گا، تمہیں دودھ سے بھرنا نہیں پڑے گا۔ بس تم دل میں سوچنا کہ میں نے ابھی یہ شہد کا ایک پیالہ بھرا ہوا پینا ہے، تو یہ خیال کرتے ہی پیالہ جہاں پڑا ہوا ہے وہاں سے خود اڑے گا اور اڑ کر کے وہ شہد بھرے گا، بھر کر کے تمہارے لبوں سے قریب آئے گا۔ تم نے صرف پینے کی زحمت گوارا کرنی ہے، یہ پینے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ شہد کا پیالہ پینے کے بعد میرے حضور نے فرمایا کہ تم رکھنے جاؤ گے تو نہیں، بس ادھر ہی چھوڑ دینا۔ وہ پیالہ جدھر سے آیا تھا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی واپس جانے کا حکم جاری کر دے گا۔ او کما قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک میں نے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کی شان آپ کو بیان کی ہے بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں جنت کی وسعت کے بارے میں، یہ علم العقائد کے جو علماء ہیں انہوں نے عقائد لکھے، جنت میں یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ بیان کیا، لیکن ایک موقع پر آ کر انہوں نے اپنے قلم رکھ دیے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ حدیث میں بیان بھی ہوا لیکن انہوں نے قلم رکھ دیے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے۔ ہاں جی، کون سی چیز؟ کہ یہ جنت کتنے میل چوڑی ہے اور جنت کتنے میل لمبی ہے اور جنت کتنے میل اونچی ہے۔ بھئی گھر چوڑے بھی ہوتے ہیں، پھر لمبے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ڈبل ٹرپل منزل ہو تو اونچے بھی تو ہوتے ہیں۔ فرمایا ہمیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ مائلز میں ہم اگر اسے نکالنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سک رہا، ہمارا حساب بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کشادگی کے بارے میں، بلکہ قرآن کے الفاظ بھی مجھے یاد پڑ گئے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ كَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان جنتوں کی طرف بھاگو، کوشش کرو جس کی چوڑائی یہ آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ یہ کہا بھی گیا کہ آسمانوں اور زمین جتنی، لیکن پھر بھی آسمانوں اور زمین کو تم مائلز میں کیا کنورٹ کر چکے ہو؟ آج تک نہیں کر سکے نا۔ جتنا فاصلہ میرے آقا حضور نے بیان کیا اگر اسی کو لے لیا جائے تو رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جانا چاہو، یہ حدیث میں ابن ماجہ کی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر تم چاہو کہ میں پہلے زمین سے لے کر تو پہلے آسمان تک پہنچوں تو بھلا تمہیں کتنا زمانہ لگے گا؟ تم مسلسل تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھو اور بھاگو، بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ، 500 سال کے بعد تم جب جہاں پہنچو گے تو جان جاؤ کہ یہاں سے لے کر آسمان تک اتنا فاصلہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر پہلا آسمان تم کراس کرنا چاہو، ہر شے کی موٹائی بھی تو ہوتی ہے، تو فرمایا کہ پہلا آسمان کتنا موٹا ہے، اگر تم جانا چاہو تو پھر تم مزید اتنا سفر طے کرو گے تو پھر پہلے آسمان کی موٹائی ہے جو تم کراس کر پاؤ گے، ایسے ہی ہر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ اور ایسے ہی ہر آسمان کی موٹائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ الغرض نہیں معلوم کہ جنت کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے، البتہ ایک حدیث کے الفاظ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سلیم ابن عامر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت 100 درجات، کہ جنت میں اللہ نے 100 درجے بنائے ہیں۔ اب ایک درجے کی شان کیا؟ پہلے تو حضور نے فرمایا کہ ان 100 درجوں میں سے فَأَوَّلُهَا مِنْ فِضَّةٍ، پہلا درجہ وہ ہے جو کہ اللہ نے ٹوٹل کا ٹوٹل پورا چاندی سے بنایا ہوا ہے۔ اردوہا فضہ، اس درجے کی زمین بھی چاندی کی، ومساکنہا فضہ، اس کے گھر بھی چاندی کے، وآنیتہا فضہ، اس میں برتن جو استعمال ہوں گے وہ بھی چاندی کے، وترابہا مسک، البتہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی۔ یہ پہلے درجے کی حضور نے شان بیان فرمائی۔ والثانیۃ من ذہب، فرمایا جنت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ٹوٹل سونے کا بنا ہوا ہے۔ اردوہا ذہب، اس کی زمین بھی سونے کی، ومساکنہا ذہب، اس کے اندر رہائش اور کمرے بھی اور گھر بھی سونے کے، وآنیتہا ذہب، اس کے برتن بھی سونے کے، البتہ اس کی زمین میں مٹی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر کستوری ہی کی ہوگی۔ زمین اور چیز ہے، وہ کس شے سے بنتی ہے یہ اور چیز ہے۔ ہماری زمین کبھی دیکھو تو مٹی سے، کبھی دیکھو تو پتھروں سے، کبھی دیکھو تو مٹی اور پتھروں سے مل کر، تو قیامت والے دن یہی زمین تانبے کی، تو زمین کی مٹی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جنت کا جو تیسرا درجہ ہے اس کی شان کیا ہے؟ الثالثۃ لؤلؤ ارضها لؤلؤ آنیتها لؤلؤ وترابها مسک، جو میں نے ابھی تک آپ کو حدیث بتائی ہے وہ جنت کے تیسرے درجے کے متعلق بتائی۔ حضور نے فرمایا جنت کا تیسرا درجہ سارے کا سارا بھلا کس شے سے بنا ہوا ہے؟ وہ موتی سے بنا ہوا ہے۔ اس میں مکان موتی کے، کمرے موتی کے، برتن موتی کے، اور اس کی زمین موتی کی۔ وہ تصویر بڑی زبردست بنتی ہے، ٹائلوں کو ہٹاؤ ذرا، یہ رنگ برنگے خوبصورت پاکیزہ چمکیلے شفاف موتی تمہارے قدموں کے نیچے ایسے فرش جب بنا ہوا ہوگا، یہ تصویر اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے صدقے وہاں پہنچ کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جنت کے 3 درجے یہاں تک بیان کر کے تو اب ذرا سننا اگلا جملہ،
پھر حیرت میں ڈال جانے والا، جو میں نے ابھی ابھی آپ سے کہا تھا پہلی حدیث میں کہ جنت کے گھر موتی سے بنے ہوئے ہوں گے، وہی ایک گھر ہی وہ ذہن سے ماورا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 درجے تو ہیں نا، وَسَبْعُونَ وَتِسْعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، باقی جو 97 درجے ہیں وہ تو اس سے بعد جا کر شروع ہوتے ہیں، ان کا تعارف حضور نے فرمایا ہی نہ، بلکہ ان 97 درجوں کے متعلق یہ جملہ ارشاد کیا، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ جو 97 درجے ہیں وہ ابھی تک میں نے تمہیں بتائی نہیں ہے، اس لیے تم نے سنا ہی نہیں ہے، ابھی تک کسی آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے، کسی خیال میں وہ اترے ہی نہیں ہے۔ اچھا لگا ایسے کہ ابھی تک جنت میں جتنی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں آپ نے سنی ہوگی مختلف علماء سے، وہ تو صرف اور صرف وہ 3 درجوں کے اندر کی کہانیاں ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، باقی جو 97 درجے ہیں وہ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ابھی بیان ہی نہیں کیے ہیں، وہ تو اس کے بعد جا کر کے کہیں شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ وہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی دل کے اندر وہ خیال کھٹکا کہ جنت کے وہ مقامات اور درجے ایسے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہمارا وقت تو سمٹ رہا ہے، تو آئندہ بھی ظاہر ہے کہ جنت کی کہانیاں مختلف جگہوں پر آنی ہیں، تو آج بہت سارا ہمارا عنوان پھر باقی رہ گیا، تو وہ کسی اور نشست پر ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب کہ عید تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ